بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. یہ باب اس چیز کے بیان میں کہ مسلمان پر جزیہ نہیں. الجزیۃ یہ بنا ہے الاجتزاء سے. جزیہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جزیہ ایک طرح کا تاوان ہے جو غیر مسلموں سے ان کی جان، مال اور عزت کے حفاظت کے عوض لیا جاتا ہے. جن لوگوں سے جزیہ لیا جاتا ہے انہیں اہل الذمہ کہتے ہیں، یعنی ذمی حضرات کہتے ہیں. چونکہ زکوٰۃ یہ عبادت ہے اور عبادت کا مکلف انسان مسلمان ہونے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے غیر مسلمین سے زکوٰۃ اور صدقات نہیں لیے جا سکتے. مگر چونکہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، مسلمانوں کے حکومت، اسلامی حکومت سے استفادہ کرتے ہیں، لہذا اس بنا پر ان سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے. جیسے زکوٰۃ اور صدقہ سال میں ایک مرتبہ لیا جاتا ہے، اسی طرح سے جزیہ بھی ایک مرتبہ لیا جاتا ہے. اسی مناسبت سے اسے ابواب زکوٰۃ کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے. اب اگر کوئی کافر یا ذمی مسلمان ہو جائے تو کیا اس سے ذمہ لیا جائے گا یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے سے جزیہ ساقط ہو جائے گا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ بدستور اس کو جزیہ دینا پڑے گا. اس اختلاف کی وجہ علت ہے. شوافع جزیے کی علت سکنت دار قرار دیتے ہیں، عوض عن سکنت دار. جس گھر میں وہ رہتا ہے اس میں حفاظت سے وہ رہ سکے، اس کا عوض گویا اس سے وصول کیا جاتا ہے. تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ علت پائی جا رہی ہے، لہذا اسے جزیہ دینا پڑے گا. جبکہ احناف کہتے ہیں کہ یہ سکنت دار کا عوض نہیں ہے، بلکہ یہ عوض عن اباحت الدم ہے. اباحت الدم کا عوض ہے کہ اگر وہ جزیہ نہ دے تو اس کی جان محفوظ نہیں ہے، مگر اس کے جزیہ دینے سے مسلمان حکومت اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. تو یہ عقوبت کے طور پر ہے، لہذا اسلام قبول کرنے سے یہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. اس لیے کہ اذا اسلم عصم منی دماءہم، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر اس کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری، لہذا اب اس سے عوض لیا جائے گا نہیں. اس وقت عالم اسلام میں بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر اگر کوئی آدمی وہاں پر مقیم رہنا چاہے تو اسے اقامہ بنانا پڑتا ہے. اس اقامے کی اجازت لینی پڑتی ہے اگر وہ اس ملک سے تعلق نہیں رکھتا ہے. بہت سارے ملکوں میں اس اقامے پر سالانہ فیس دینی پڑتی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. کچھ لوگوں نے اسے جزیے پر قیاس کیا، مگر ان کا جزیے پر قیاس کرنا درست نہیں. اگر جزیے پر قیاس کرے تو مسلمانوں سے جزیہ نہیں لے سکتے. صاف باب قائم کیا ہے، باب ما جاء لیس علی المؤمنین جزیۃ، کہ مومن کے اوپر جزیہ نہیں ہوتا ہے. تو اسے جزیہ بول کر وصول کرنا ہے تو مسلمانوں سے ساقط کرنا پڑے گا، غیر مسلموں سے لے سکتے ہیں. اور اگر اسے جزیہ نہیں کہتے ہیں تو اس صورت میں اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ بھئی واقعتاً یہ کس چیز کا لیتے ہیں، اس کے مد مقابل میں وہ کیا کیا فیسلٹیز دیتے ہیں ان لوگوں کو. اگر وہ کوئی فیسلٹی نہیں دیتے ہیں
تو اس صورت میں ان کا اقامہ اور وہاں پر رہنے کے عوض میں کسی قسم کا کوئی پیسہ لینا عاجم یا غیر مواطنین سے شرعی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم غربت اسلام کے دور سے گزر رہے ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ تو یہ ایسا دور ہے جہاں مسلمان تو زیادہ ہے مگر اسلام پر عمل نہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان لوگوں کو زیادہ سمجھ عطا فرمائے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور ان کے ہر جائز اور ناجائز کو شریعت کے نقطۂ نظر سے درست قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ زیادہ ذمہ دار ہیں۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے نام پر کریں اور اس کا کوئی جواز نہ ہو تو یہ تو خود اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی۔ آپ اسلام کا قلادہ اپنے گردن سے نکال دو، اس کے بعد جو کرنا ہو کرو۔ لہذا اسلام کا لبادہ پہن کر خواہ مخواہ آپ اپنے کالے کو سفید کرنا چاہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ان کا تعاون کرتے ہیں وہ تعاون علی الاسم میں شامل ہے۔ ایسے لوگوں کا تعاون کرنا، یہ لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ ماخوذ ہوں گے جو لوگ اس طرح کے غیر شرعی اور غیر شریعت کے مطابق نہ ہے، اس طرح کے مسائل کو اس کا جواز فراہم کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں لوگ پائے جاتے ہیں، اس کو علماء السلاطین کہتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو سلطان کی ہاں میں ہاں ملانے والا۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبيلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے شیخ یحییٰ ابن اکثم سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے یحییٰ بن اکثم التمیمی المروزی، ابو محمد سے مشہور ہے، اپنے زمانے کے قاضی رہے ہیں، صدوق اور فقیہ راوی کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے آپ سے تقریباً 5 حدیثیں اس کتاب میں ذکر کی ہے۔ دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید الکوفی، آپ اصلاً تو کوفہ کے تھے مگر شہر رئی میں آپ نے قیام کیا اور وہاں کے آپ قاضی تھے، ثقہ راوی ہے، البتہ آخری عمر میں انہیں وہم ہو جایا کرتا تھا۔ تیسرے ہے قابوس ابن ابی ظبیان الکوفی، ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض حضرات نے انہیں لین کہا ہے اور بعض حضرات نے انہیں ثقہ کہا ہے۔ امام یحییٰ ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے، البتہ امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے لیس بذاک، کہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ثقہ قرار دیا جائے۔ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب میں ان سے روایت نقل کی ہے۔ اس کتاب میں ان کی 6 روایتیں۔ چوتھے راوی ہے ابوہ، ان کے والد، ان کا نام ہے حسین ابن جندب، صاد سے حسین ابن جندب ابو ظبیان الکوفی، تابعی ہے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابہ سے روایت کرتے ہیں، ثقہ راوی ہے۔ تقریباً تمام ہی محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سن ہجری 89 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اصحاب صحاح ستہ نے سب نے ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اور اس کتاب میں آپ کی تقریباً 8 روایتیں۔ عن ابن عباس، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس الحبر البحر سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے، جن پر اس سے پہلے کلام گزر چکا ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصلح قبیلتان فی ارض واحدۃ، 2 قبیلے یعنی 2 دین کسی ایک ہی زمین پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی حق اور باطل دونوں ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہوں گے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ولیس علی المسلمین جزیۃ،
اور مسلمان پر کسی قسم کا کوئی جزیہ عائد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ مسلمان پر جزیہ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان جس بھی اسلامی ملک میں رہے، اب تو اسلامی ملک کوئی ہے نہیں، سارے مسلمان ملک ہے، ایک ہے اسلامی ملک اور ایک ہے مسلمان ملک۔ باقاعدہ اس سلسلے میں پچھلے 600 سال سے ہمارے فقہا اور محدثین کے یہاں پر بحث ہے کہ دار کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو بعض حضرات نے تو کہا کہ دار کی 2 ہی قسمیں ہیں، دار الکفر اور دار الاسلام، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ احوال جب بدلتے گئے تو دار میں بھی تفصیل آتی چلی گئی، اس طور پر کہ دار الاسلام کی بھی 2 قسمیں ہیں اور دار الکفر کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ 15 سال پہلے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، اس موقع پر میں جتنا کچھ لکھا گیا پڑھنے کی میں نے کوشش کی تھی، تو اس میں لکھا ہے، اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ دار الکفر کی 2 قسمیں ہیں، دار الامن اور دار الحرب، اور دار الاسلام کی بھی 2 قسمیں ہیں، دار الاسلام حقیقی اور دار الاسلام حکمی۔ دار الامن کسے کہتے ہیں؟ دار الامن دار الکفر کی وہ قسمیں ہیں جس میں مسلمانوں کو اپنے شعائر پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہو، اسے دار الکفر کی وہ قسم ہے جسے دار الامن کہا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی مسجد بنا سکتا ہو، مسلمان اپنا مدرسہ بنا سکتا ہو، مسلمان اپنے بچے کو دین سکھا سکتا ہو، تو یہ ساری چیزیں کہ مسلمان اپنے شعائر پر عمل کرنے میں کسی قسم کی پابندی کا مجاز نہ ہو تو اسے دار الامن کہا جاتا ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی ہے، اور ہمارے علماء نے کہا کہ بھئی ہندوستان بھی اسی قسم میں ہے، جب تک کہ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کیا جانا کی اجازت ہوگی، لیکن جہاں پر انہیں ان چیزوں سے روکنا شروع کیا جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ فقہا کو غور کرنا پڑے گا کہ اب یہ دار الامن ہے یا نہیں۔ اب تک تو دار الامن ہی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنی بری صورتحال نہیں ہے کہ بھائی نہ اپنی مسجد بنا سکو گیا، مسلمان الحمدللہ بھی تو سب کچھ کر پا رہا ہے، اگرچہ حالات بگڑ رہے ہیں لیکن اتنی حد تک نہیں بگڑے ہیں کہ جس کو ہم اس کو دار الحرب میں شمار کریں۔ دار الحرب کس کو کہتے ہیں؟ دار الکفر کی اس قسم کو کہا جاتا ہے جس میں مسلمان کو اپنے شعائر پر عمل کرنے کی آزادانہ اجازت نہ ہو، نہ اپنی مسجد بنا سکتا ہو، نہ مسلمان اپنے لباس پہن سکتا ہو، نہ اپنا دین سکھا سکتا ہو، سیکھ سکتا ہو، تو اسے دار الحرب کہا جاتا ہے۔ دنیا کے وہ بہت سارے ممالک جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کہ بھئی آپ برقع نہیں پہن سکتے، آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ اپنا لباس نہیں پہن سکتے، آپ مسجد نہیں بنا سکتے، اس طرح کی پابندی ہے، تو پھر ان جگہوں کو دار الحرب کہا جائے گا۔ دار الاسلام کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دار الاسلام حقیقی اور دوسرا ہے دار الاسلام حکمی۔ دار الاسلام حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ اس ملک کو کہا جاتا ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو، حکمران مسلمان ہو اور شریعت پر مکمل عمل کیا جاتا ہو، کتاب و سنت پر مکمل طور پر عمل کیا جاتا ہو، تو اسے دار الاسلام حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر میں افغانستان کو آپ لے سکتے ہیں، جو اس وقت دار الاسلام حقیقی کا متحمل، یعنی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ دار الاسلام حقیقی ہے، اس لیے کہ وہ اسی انداز میں جو خبریں آ رہی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسی انداز میں کہ بھئی نماز کے ٹائم پر نماز سب کو پڑھنی پڑے گی، کوئی بھی سرکاری نوکری میں ہے تو وہ اسے داڑھی رکھنی پڑے گی، اور کوئی بھی غیر شرعی چیز کو کھلے عام نہیں کر سکتے ہیں، تو اسے دار الاسلام حقیقی کہیں گے۔ 20 سال کی قربانیوں کے بعد انہوں نے اسے حاصل کیا، 5 سے 7 لاکھ لوگ شہید ہوئے، مگر الحمدللہ آخر کار انہوں نے اسے دار الاسلام بنا ہی دیا، اور 21ویں صدی میں ایک نمونہ قائم کر بتایا کہ ہاں مسلمان تمام تر اپنی کمزوری کے باوجود بھی جاء الحق وزهق الباطل کا مصداق ہے۔ اسی لیے دنیا ڈرتی ہے مسلمانوں سے
کہ یہ کبھی بھی کھڑے ہو جاوے، کہیں بھی کھڑے ہو جاوے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈر اسلام اور مسلمان سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان اپنے یہاں پر اپنے دین کو قائم کرنے کے بعد جتنی فیسلٹی دوسروں کو بھی دیتا ہے، اتنی فیسلٹی دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی نظریہ، دنیا کا کوئی نظام، چاہے ڈیموکریسی ہو، چاہے جمہوریت ہو، چاہے بادشاہت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی اتنی زیادہ چھوٹ چھاٹ اور اتنی زیادہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت بہت اچھی چیز ہے، جمہوریت نے انسانیت کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے پچھلے 100 سال میں اتنا کسی نے نہیں کیا۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ مغربی کلچر کی حفاظت اور مغربی تہذیب کے فروغ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ، مسلمانوں کے اوپر کوئی جزیہ وزیہ نہیں ہوگا۔ ڈنگے کی چوٹ پر جو بھی ہے اپنا بولنے کا، جاء الحق وزهق الباطل، جس کو جو سمجھنا ہو سمجھے، جس کو نہیں سمجھنا ہو نہیں سمجھے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تیرا دین تیرے ساتھ، تیرے کو برا لگے کہ نہ لگے ہم کو اس سے کوئی مطلب ہے نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے اور ہمیں اپنے اس اسلام کے اوپر فخر ہے۔ ہم اللہ کا فضل اور احسان مانتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت کے آخری سانس تک ہمارے ساتھ اسلام اور ایمان کو باقی رکھے۔ ہمیں دنیا کی کسی تہذیب سے کوئی لینا دینا نہیں، دنیا کی کسی تہذیب کے اوپر ان پر ہمارے احسان ہے، ان کا کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں ہے۔ اگر مغرب نے کچھ دیا بھی ہے دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے سے، تو وہ سب ہمارے لوگوں نے اس کی بنیادیں قائم کی تھی، اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ کوئی ہمارا محسن نہیں، ہمارا محسن سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الاسناد نحوه۔ امام ترمذی اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ ابو کریب اپنے شیخ ابو کریب سے کہ حدثنا جریر عن قابوس، اور اسی سند کے ساتھ اسی طریقے سے انہوں نے روایت کیا ہے۔ ابو کریب کا نام ہے محمد بن العلاء الحمدانی الکوفی، ثقہ اور حافظ راوی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے راوی ہیں اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ حدیث ضعیف ہے قابوس ابن ابی ظبیان کی وجہ سے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی تضعیف کی ہے، تو گویا کہ یہ سند کے اعتبار سے اس پر ضعف کا حکم لگایا جاتا ہے۔ حدیث کی تخریج اگرچہ اس پر ضعف کا حکم لگایا جاتا ہے، مگر اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، ابن ابی شیبہ نے، امام احمد ابن حنبل نے، ابن الجارود نے، ابن عدی نے، ابو عبید نے، امام دار قطنی نے، ابو نعیم نے اور امام بیہقی نے، ان سب حضرات نے اس کی تخریج کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفی الباب عن سعید بن زید وجد حرب بن عبید اللہ الثقفی، اور اس باب میں اور دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے سعید بن زید سے اور دوسری روایت ہے حرب بن عبید اللہ الثقفی کے دادا سے۔ پہلی روایت جس کو سعید بن زید والی روایت ہے، تو اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں اپنی سند کے ساتھ فضل بن دکین کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور دوسری حدیث جس کو امام ترمذی جد حرب بن عبید اللہ الثقفی بیان کرتے ہیں، تو اس روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر میں ذکر کیا ہے۔ حدثنا مسدد کے حوالے سے عن حرب بن عبید اللہ، حرب بن عبید اللہ کے حوالے سے، عن جدہ ابی امہ عن ابیہ۔ تو اب یہ جد حرب جو ہے اس کے سلسلے میں کلام ہے کہ جد حرب کا لفظ جو امام ترمذی لائے اس کا کیا مطلب؟ تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں ذکر کیا ہے کہ سلمۃ بن سلامہ الثعلبی، انہوں نے اس روایت کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ حدثنی ہانی بن عبد اللہ قال قدیم جدی سلمۃ بن سلامہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر قصتہ۔ تو گویا کہ جد سے مراد سلمۃ بن سلامہ، امام طبری نے اپنی کتاب میں اسے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔
اسی لیے بعض حضرات نے اس روایت کو اس طرح سے بیان کیا ہے عن حرب بن عبداللہ عن جدہ ابی امہ، اور اس کے بعد بھی انہوں نے سلمۃ بن سالم الثعلبی بیان کیا ہے۔ تو امام بغوی کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ سلامہ ابن سالم مراد ہو سکتے ہیں اس سے جد سے، اور حافظ ابن حجر کے کہنے کے مطابق سلمۃ بن سلامہ ہو سکتے ہیں۔ تو سلامہ بن سالم یا سلمۃ بن سلامہ الثعلبی، بنو ثعلب سے ہونا بہرحال یہ یقینی ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما قد روی عن قابوس ابن ابی ظبیان عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة، وفي هذا الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کو اس میں ذکر کیا گیا عن قابوس قد روی عن قابوس ابن ابی ظبیان، جو قابوس ابن ابی ظبیان کے حوالے سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہ مرسل ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرسل ہے۔ تو اس کے ذریعے سے آپ یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ قابوس ابن ابی ظبیان کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ قابوس ابن ابی ظبیان نے کبھی اس کو موصولاً ذکر کیا ہے جریر ابن عبد الحمید کے حوالے سے، اور کبھی انہوں نے اسے مرسلاً روایت کیا ہے زہری اور زہیر کے حوالے سے، جیسا کہ امام دارقطنی نے اس روایت کو مرسلاً ذکر کیا ہے۔ تو اسی ارسال کی طرف ہمارے مصنف اشارہ فرما رہے ہیں، اور اسی لیے اس روایت کے اوپر ضعف کا حکم لگا کہ ایک تو مرسل اور دوسرا ایسے راوی کی مرسل جس راوی کی ثقافت میں اختلاف پایا جاتا ہے، کہ اکثر و بیشتر نے ان کی تضعیف کی ہے، اگرچہ بعض حضرات نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ تو اگر مراسیل ثقات ہے تو وہ موصول کے حکم میں ہوا کرتی ہے، مگر ضعیف راوی کی مراسیل یہ موصول کے حکم میں ہوا کرتی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ قیاس کے مقابلے میں حدیث ضعیف پر عمل کیا جاتا ہے، یہ ہمارے فقہا کے یہاں پر تقریباً یہ اصول، احناف کے یہاں پر تو اس اصول پر عمل ہی ہوتا ہے۔ احناف بیچارے خواہ مخواہ قیاس مشہور ہو گئے، ساری دنیا قیاس کرتی ہے اور ٹوکرا لا کے رکھ دیتے ہیں احناف کے اوپر۔ بہت ساری جگہ تو ایسی آتی ہے کہ تعجب ہوتا ہے، صریح روایت صحیح ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے دیگر ائمہ اور قیاس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ہم بھی آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ وہ بیچارے ان کو اہل الرائے پتہ نہیں کس نے لیبل دے دیا اور وہیں سے کیا ہو گئے؟ بدنام ہو گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہ ائمہ اربعہ سب کے اپنے اصول ہے، اور ہر ایک نے شریعت کو کما حقہ سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ والعمل على هذا عند عامة اہل العلم، کا اکثر اہل علم نے اسی پر عمل کیا ہے۔ گویا کہ امام ترمذی کا رجحان بھی اس باب میں احناف کی طرف ہے۔ ان النصرانی اذا اسلم وضعت عنه جزیة رقبته، کہ نصرانی جب مسلمان ہو جائے تو اس کا جزیہ، اس کی گردن کا جزیہ اس سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر جزیہ باقی رہتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ حدیث میں صریح الفاظ ہے وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلمین عشور انما یعنی به جزیۃ الرقبہ، کہا کہ کسی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر عشور نہیں ہوتا ہے۔ کہا عشور کا مطلب جزیہ ہی ہے، عشور کا مطلب کیا ہے؟ جزیہ ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ لا خراج عرض ہے، لیکن وہ عشر ہے، عشور نہیں۔ ایک ہے عشور اور ایک ہے عشر، دونوں میں فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو خراج پر محمول کیا ہے یہ ان کی کج فہمی ہے۔ وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال انما العشور على اليهود، اور اس حدیث اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے عشور سے جزیہ کیسے مراد لے لیا؟ آپ کے بابا کی شریعت ہے کیا؟ تو امام ترمذی فرما رہے کہ نہیں بابا میرے بابا کی نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی شریعت ہے،
لیکن اس کا ہم نے جو استنباط کیا یہ ایک دم پکی بات کرتے تھے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے ہمارے علماء. تو کتنی اچھی بات بیان کی. وفی الحدیث ما یفسر ھذا، کہ ارے بابا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، جس حدیث میں عشور کا لفظ ہے اسی حدیث کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو جزیہ قرار دے رہے ہیں. کہا کیا لکھا؟ حیث قال، اس طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العشور علی الیہود والنصارى، کہ عشور یہود و نصارہ پر ہے، ولیس علی المسلمین عشور. تو عشور سے مراد عشر کی جمع ہے عشور. بھائیو دوستو بزرگوں ماں بہن نہیں، تو عشور یہ کس کی جمع ہے؟ عشر کی جمع ہے. تو اب جب عشر کی جمع ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے یہاں پر عشر مراد نہیں لیا جا سکتا ہے، خراج مراد نہیں لے سکتے ہیں. تو آپ کو لامحالہ جزیہ ہی مراد دینا پڑے گا، کیونکہ حضور نے جو الفاظ کہ یہود پر، تو یہود پر جزیہ، یہود و نصارہ اور غیر مسلمین ہیں ان پر جزیہ ہی آتا ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا، آپ کو اس کی وضاحت کر دی کہ مسلمانوں کے اوپر عبادت کا مکلف مسلمان ہے، عبادت کا مکلف کوئی اور نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ زکوٰۃ کے مکلف نہیں، وہ صدقے کے مکلف نہیں، وہ نماز کے مکلف نہیں، وہ کسی چیز کے مکلف ہے نہیں. کیوں؟ اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں. جب اللہ کو نہیں مانا تو وہ چیز کا مکلف نہیں. جب مکلف نہیں تو اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس پر، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حدیث میں خود موجود ہے کہ یہود و نصارہ پر عشور ہے، مسلمان پر عشور نہیں. یعنی حدیث میں یہ کہا گیا کہ یہود و نصارہ پر جزیہ ہے، مسلمانوں کے اوپر جزیہ نہیں ہے. تو یہ جزیے کے علاوہ کوئی اور چیز مراد دینا درست معلوم ہوتا نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر کسی قسم کا جزیہ لانا یہ درست نہیں.